رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ علاج بتایا ہے جو دنیا میں کسی سائنٹسٹ نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے، کسی معالج نے آج تک یا فزیشین نے نہیں بتایا۔ جسمانی بیماریوں کا علاج آپ کرانے کے لیے ڈاکٹرز یا حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں۔ دردیں ہوں یا اعصابی مسئلہ ہو یا کچھ اور ایسے پرابلمز ہوں تو اس میں فزیو تھراپی ہو جاتی ہے، کہیں آپ کاؤنسلنگ کروا لیتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سارے طریقے علاج اگرچہ مددگار ضرور ہیں بیماری کو دور کرنے میں، مگر ضروری نہیں کہ ان سے ہر بیماری دور ہو جائے۔ بہت سی بیماریوں کے تہہ میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے جنات اور شیاطین کی موجودگی ہوتی ہے یا ان کا عمل دخل ہوتا ہے، وہاں پر ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک عام دنیا دار ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ اس روحانی طریقہ علاج کے بارے میں بالکل نابلد ہوگا، اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ یہ کون سا طریقہ علاج ہے یا یہ کون سی بیماری ہے، یا جنوں اور شیاطین سے کون کون سی بیماریاں انسان تک پہنچتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور نہ اس کا علاج جانتے ہوں گے۔ تو لہٰذا جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس رب نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جو اس ساری کائنات کو مینٹین کر رہا ہے، چلانے والا، بنانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو پالنے والا، ہم جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ زمین پر ہیں، آسمانوں میں اڑتی پھرتی ہیں، یا زمین کے نیچے ہیں یا پانی کے اندر ہیں، ان سب کو رزق بھی دیتا ہے، ان سب کو پالتا بھی ہے، ان سب کو پیدا بھی کرتا ہے، ان سب کا خیال بھی کرتا ہے۔ اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس کے ٹھیک ہونے کا علم بھی اسی سے ہی ہم تک پہنچتا ہے۔ اس علم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، بلکہ ان کو آپ شیاطین کی طرف سے آنے والی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی ہے، تو جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو عرف عام میں روحانی بولا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف روحانی بولا جاتا ہے پاک کلام یا پاکیزہ کلمات کے ساتھ علاج کرنے کو، لیکن جن کو ہم حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ٹچ کر کے محسوس کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپرچل، ہے نا، اسپرچل یا روحانی، یعنی ایسی چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کا سب سے بڑا سورس قرآن پاک ہے، اس کے بعد حدیث ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، کب کہاں کیسے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ اور جو طب نبوی میں سب سے زیادہ پورشن ہے وہ ہے پرہیز، حفظان صحت اور حفاظتی تدابیر، اور اسی کے بارے میں عموماً لوگ کانشیس نہیں ہوتے۔ ہے ایسا؟ آپ نے اب تک اگر آپ 20 سے 25 سال کے درمیان کی عمر کے ہیں موسٹلی لوگ، تو اپنے 20 سالوں میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ نے ٹھنڈا پانی پیا تو آپ کا گلا خراب ہوا، مگر آپ ٹھنڈا پانی پینے سے باز نہ آئے۔ وہ ایسے یخ پانی پینے سے، یخ کولڈ ڈرنک پینے سے، یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تیز گرم آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، مثلا دودھ تیز گرم پی لیا یا چائے تیز گرم پی لی یا کھانا تیز گرم، یا کسی بھی چیز کا بائٹ۔ آج کل ذرا سردی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جیسے گجریلا یا حلوہ یا ایسی کوئی چیز سویٹ ڈش بھی آ جاتی ہے، تو گرم گرم بائٹ لے لیا تو اسے منہ جل گیا، مگر یہ سوپ ہے تو ہم اس کا جب گھونٹ بھر لیتے ہیں تو گلا تک جل جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں یا ٹھیک رہتے ہیں؟ اور جب دانتوں کے اوپر اسپیشلی گرم گرم چیز آتی ہے تو کیا دانت صحت مند رہتے ہیں؟ سارا دن احساس ہوتا رہتا ہے نا کہ آج دانتوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی سامنے کے جو 2-4 دانت ہیں، اگر ان پہ گرم چیز آپ گزارتے ہیں، ان میں سے چاہے وہ پی کر یا کھا کر کوئی بائٹ رکھ دیتے ہیں، تو اس دن دانت آپ کے سینسٹیو رہتے ہیں۔ نہیں نوٹس کیا آپ نے؟ ہے نا یہ چیزیں؟ آپ سردی میں جب باہر یعنی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اتنا فرق نہیں پڑتا، موسم جیسا بھی ہو تو ایک ہی شرٹ میں اگر آپ ہیں، فرض کریں کہ زیادہ آپ نے سویٹر یا چادر وغیرہ نہیں لی تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کھلی فضا میں جاتے ہیں اور بغیر کچھ پہنے چلے جاتے ہیں تو پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے، یا ٹمپریچر ہو جاتا ہے، یا جسم میں دردیں یا فلو ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول کے یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم اپنا خیال رکھیں
تو کیا ہم ان تمام چیزوں سے بچے رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں گے طب نبوی پڑھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماں سے کہیں زیادہ آپ کی کیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک محبت بھرا طریقہ اور وہ ساری احتیاطی تدابیر جو ایک ماں اپنے بچے کو باہر جاتے ہوئے کہتے بیٹا جوتا پہن لو، کور اپ ہو کے جاؤ، سویٹر پہن کے جاؤ، یا جہاں بیٹھے ہو مطلب حبس نہ ہو، گھٹن نہ ہو، وینٹیلیشن ہوتی رہے تاکہ ہم آکسیجن بھی انہیل کریں نا. صبح جلدی اٹھانے کے لیے مائیں کوشش کرتی ہیں، رات کو جلدی سلانے کی کوشش کرتی ہیں، کھانا مناسب وقت پر مناسب طریقے سے کھلانے. تو آپ جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ماں سے کئی گنا بڑھ کر ایک محبت اور پیار کا ایک احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے کیئرنگ، اتنے لونگ، اتنا خیال کیا. پانی کیسا ہونا چاہیے پینے سے پہلے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دن رات کی روٹین کیا ہونی چاہیے. آپ نے اب تک قرآن پڑھا، پورا قرآن آپ نے مکمل کیا خیر سے، اس میں آپ نے ساتھ ساتھ احادیث بھی پڑھی، اور اب تو آپ حدیث کورس کر رہے ہیں، بہت سی احادیث آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نت نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، مگر پھر بھی آپ اس کو تھیوریٹیکل لے رہے ہوتے ہیں. لیکن طب نبوی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو کچھ اب تک آپ نے پڑھا اس سارے کو پریکٹس کرانے کے لیے، یعنی آپ کو ایک لائن پہ چلاتی ہے کہ آپ اب جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں، اور اب آپ صبح کا آغاز کریں اور پھر آپ اپنی رات کا آغاز کریں. تو کس طرح آپ کا صبح ہونی چاہیے، کس طرح رات ہونی چاہیے. آج کے دور کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں مثلا کون کون سی ہیں؟ کینسر، ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، ڈپریشن، پھر کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ٹرائیکلسٹرائڈ، موٹاپا، جوڑوں کے درد. یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جو براہ راست بیماری نہیں ہیں اور نہ کسی کو کسی سے ایسا لگتی ہیں. نزلہ ہے، فلو ہے، ٹی بی ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں. بڑی بڑی بیماریوں میں لیپریسی ہے، پلیگ ہے، یعنی طاعون اور جذام، یہ لگتی ہیں ایک دوسرے سے. لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہوتی ہیں، سب سے زیادہ فلو. اب اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت موجود ہے، آپ کے پاس سے کیسا ہی کوئی مریض بیٹھا ہو یا گزر جائے، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اپنی امیونٹی کیسے ویک کی؟ احتیاط نہ کر کے. احتیاط میں کیا آئے گا؟ روزمرہ کی آپ کی روٹین، مثلا آپ کے ہاتھ کیسے ہیں. کھانا کھاتے وقت ہمیں سنت سکھائی گئی کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، لیکن بہت دفعہ پڑھنے کے باوجود، سیکھنے کے باوجود آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا ہوگا، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن جب آپ طب نبوی پڑھ لیں گے آپ کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے.